بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين صدق اللہ مولانا العظیم۔ قرآن کریم نے یہاں بہت عبرت والا ایک مکالمہ ذکر کیا ہے۔ یہ مکالمہ کل قیامت والے دن قرآن نے الفاظ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ، کاش اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس منظر کو دیکھیں جب ظالم اللہ کے سامنے سر جھکائے ہوں گے۔ تعبیر قرآن کی بہت جھنجھوڑ دینے والی۔ کاش آپ وہ منظر دیکھیں جب یہ ظالم لوگ اللہ کے سامنے ذلیل و رسوا ہوں گے، ان کے گلوں میں توق ڈالے ہوئے ہوں گے، وہ کیا مکالمہ ہوگا۔ اس مکالمہ سے پہلے ذرا ایک بات سمجھ لیجئے۔ مکہ کے جو چودھری تھے، سردار تھے، ابو جہل جیسے، یہ 20-25 بڑے لوگوں کا نام آتا ہے۔ انہوں نے پورے مکہ سے یہ کہا یار اگر اس نئے دین میں، وہ کیا لفظ استعمال کرتے تھے، یہ جو باپ دادے کے مقابلے پر نیا دین آیا ہے، اگر اس میں کوئی بھلائی ہوتی، اگر اس میں کوئی خیر ہوتی تو بھلا اس خیر کو پانے میں تم ہم سے آگے نکل جاتے۔ ہم اثر و رسوخ والے ہیں، پیسے والے ہیں، اولاد ہے، چودھری ہیں، ہمارا عرب میں طوطی بولتا ہے، ہم بیت اللہ کے متولی کہلاتے ہیں، مکہ کی وادی میں ہماری بات چلتی ہے، ہماری حیثیت ہے۔ اگر اس دین میں کوئی خیر ہوتی تو تم اس خیر کو پانے میں ہم سے پہلے نہ پہنچ سکتے۔ یہ بات وہ کہتے۔ انہوں نے یہ جال سازی کر کے، مکاری کر کے عام لوگوں کو اللہ کے دین سے ہٹانے کی کوشش کی۔ قرآن کریم نے اس پر ایک بات فرمائی، اے نبی جی، یہ سرداروں کے کہنے پر لوگ جو حق بات کو قبول نہیں کر رہے، کل قیامت والے دن میدان محشر میں آپ وہ منظر دیکھیں گے جب ان کی آپس میں لڑائی ہوگی۔ اور یہ قرآن نے کئی جگہ ذکر کی، اور یہ بات میرے اور آپ کے لیے بہت عبرت والی ہے۔ نبی جی آپ وہ منظر دیکھیں گے جب قیامت تک کہ یہ سارے لوگ جنہوں نے بڑوں کے کہنے پر، بڑوں نے سازشیں کر کے چھوٹے کو سیدھی راہ سے ہٹایا، اور غریبوں نے بڑوں کی بات مان کر اللہ کو، دین کو، سچائی کا انکار کیا۔ سچائی کا کیا کیا؟ انکار کیا۔ قرآن کریم نے ارشاد فرمایا میدان محشر میں یہ لڑیں گے، یہ جھگڑیں گے۔ ضعفاء کہیں گے اگر تم لوگ نہ ہوتے تو آج ہم بھی ذلیل نہ ہوتے، تم لوگوں نے ہمارا بیڑا غرق کیا۔ بھائی طلباء جو نیچے ہیں وہ تلاوت ذرا ایستا کریں، طلباء تلاوت ایستا کریں، آواز اوپر آ رہی۔ تو قرآن کریم نے یہ ارشاد فرمایا یہ آپس میں لڑیں گے، ایک دوسرے کو جھڑکیں گے۔ کمزور کہیں گے کہ ہمارا بیڑا غرق تم نے کیا، طاقتور کہیں گے جناب نہ ہمارے پاس فوج تھی، نہ ہمارے پاس کوئی طاقت تھی، نہ ہمارے پاس کوئی ڈنڈا تھا، ہم نے تمہیں ایک پٹی پڑھائی، تم نے پڑھ لی۔
جس طرح تم مجرم اس طرح ہم مجرم، جس طرح تمہارا قصور اس طرح تم بھی بھگتو ہم بھی بھگتیں گے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ دونوں پر مصیبت آئے گی۔ کیوں؟ کل کے درس میں نے عرض کیا تھا، آج کے زمانے میں ہو کیا رہا ہے، لوگ اپنے لیڈروں کے پیچھے لگ کر، مفاد پرست رہنماؤں کے پیچھے لگ کر، 2 نمبر پیروں کے پیچھے لگ کر، مولویت کے نام پر وہ لوگ جو عالم نہیں ہوتے، وہ لوگ جو عالم نہیں ہوتے، صرف بے دین، متشدد، فرقہ پرست وہ لوگ جو مسلح پر قابض ہو گیا کہ ان کے پیچھے لگ کر، ان پیروں کے پیچھے لگ کر جن کا مقصد سوائے آمدن کے اور کوئی مقصد نہیں ہے، ان لیڈروں کی خاطر جن کا مقصد اپنی کرسی ہے، جو احتجاجوں میں، جلسوں میں، جلوسوں میں یتیم کے بچے کو، غریب کے بچے کو مروا دیتے، کل میدان محشر میں سب کا آمنا سامنا ہوگا، دونوں اپنا اپنا جرم دوسرے پر ڈالیں گے، یہی بات کہیں گے کہ تم خود بھی ڈوبے اور ہمیں بھی۔ طاقتور لوگ کہیں گے ہمارے پاس کوئی زور زبردستی نہیں تھی، ہم نے کسی کا خیر کی طرف بڑھتا ہوا ہاتھ ہم نے نہیں روکا، ہم نے کوئی تمہیں زبردستی گھسیٹ کر ایک کام کی طرف نہیں لے گئے۔ دیکھیے مکہ کے سرداروں نے اثر و رسوخ استعمال کیا تو کیا حضرت بلال حبشی کو روک لیا؟ حضرت بلال حبشی پر تو انہوں نے ظلم کی حد کر دی، ظلم کی بھائی کیا کر دی؟ حضرت سمیہ، حضرت عمار، ان کے والد گرامی حضرت یاسر، حضرت خبیب، عبداللہ ابن مسعود جیسے عظیم لوگ، لیکن مکہ میں کم حیثیت میں تھے، ان پر کون کون سا ظلم نہیں ہوا؟ اس لیے بھائیوں، یہ جو قرآن کا مکالمہ، یہ جن کافروں کا تذکرہ وہ مر گئے، گل سڑ گئے، جہنم میں پہنچ گئے، اصل میں میرے اور آپ کے لیے کیا سبق ہے، میرے اور آپ کے لیے کیا عبرت ہے؟ ہم دوسروں کو مان کر، دوسروں کی رعایت کر کے اللہ کی نافرمانی نہ کریں گے، دین سے دور نہ جائیں گے۔ بیٹے کی شادی ہے، گھر کی خواتین مجبور کر رہی، یہ بھی کرنا، یہ بھی کرنا، یہ بھی کرنا ہے، ادھر سے قرض لے، ادھر سے قرض لے، بینک سے لون لے، کرتے کرتے اسراف بھی کر لیا، قرض بھی چڑھا لیا، سود کا استعمال بھی کر لیا۔ کیوں بھائی ہمارے گھروں میں یہ ہو رہا ہے کہ نہیں؟ کل قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کے یہاں جب مصیبت میں آئیں گے، اور میں وہ بات بہت، اللہ تعالیٰ اس کے شر سے مجھے بھی بچائے، آپ کو بھی بچائے۔ حدیث میں آتا ہے کل قیامت والے دن لوگ کہیں گے او فلاں بندے کی نیکیاں اس کی اولاد کھا گئی، فلاں بندے کی نیکیاں، یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے اولاد کے کہنے پر ناجائز کام کیے، پتہ نہیں کیا کچھ کیا اولاد کو راضی کرنے کے لیے۔ کل قیامت والے دن جب دوسروں کا حق دینا پڑے گا، ساری نیکیاں جائیں گی، تو کہیں گے یہ وہ شخص ہے جس کی ساری نیکیوں کو کون کھا گیا؟ قرآن نے جو کہا نا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، انما اموالکم و اولادکم فتنہ۔ اس لیے بھائیو ایک سبق اللہ تعالیٰ مجھے بھی یاد کرائے، آپ کو بھی یاد کرائے۔ میں اکثر ہم بہت سے غلط کاموں کو غلط کہہ کر اس لیے کرتے ہیں لوگ کیا کہیں گے، معاشرہ کیا کہے۔ پاکستان کی ایک بہت بڑی شخصیت ہے شیخ الحدیث حضرت مولانا ادریس صاحب کاندھلوی نور اللہ مرقدہ، سیرت پر عظیم کتاب لکھی، سیرت مصطفیٰ، شاہکار ہے، تفسیر پر بھی عجیب کتاب لکھی، مشکات پر بھی عجیب کتاب ہے، عربی میں ہے، التعلیق الصبیح۔ بہت عجیب بزرگ تھے۔ ایک مرتبہ کوئی کام تھا، فیملی کے لوگ کہنے لگے حضرت ایسا نہ کرے، لوگ کیا کہیں گے، بس اتنا کہنے دے غصہ چڑھ گیا، کہنے کہ تم مجھے کہتے ہو جی یہ میں غلط کام کروں اس وجہ سے کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگوں نے میری وجہ سے کیا کیا میں جو لوگوں کی وجہ سے یہ کروں۔
لوگوں نے کیا کیا میری وجہ سے. ہم کہ نہیں یار لوگ کیا کہیں گے. جب مصیبت آتی ہے لوگ قریب لگتے ہیں. ہم کیا کرتے ہیں. مجھے تو وہ بندہ بے وقوف لگتا ہے جو کہ یار لوگ کیا کہیں گے، میں نے بس یار میں لوگوں کی وجہ سے اس طرح کر بیٹھا. جب قبر میں جائیں گے، قبر تو بڑی دور کی بات ہے، قبر تو بڑی دور کی بات ہے. رشتہ داروں نے مجبور کیا یہ کام کر، یہ کر کرا کے 50 لاکھ کا قرض ہو گیا. اب بیچارہ دھکے کھا رہا ہے. اب کوئی رشتہ دار بات نہیں سنتا. اللہ برا وقت نہ لائے. انسان جب مصیبت میں آتا ہے تو بھائی بھی بات نہیں سنتے. بہت کم رہ گئے دنیا میں اس طرح کے بھائی. اس طرح کے بھائی دنیا میں بہت کم رہ گئے. اس لیے بڑی عبرت ہے قرآن کریم جو جوڑتا ہے، بیدار کرتا ہے اس شخص کو جو اللہ کی نافرمانی کرے دوسروں کی وجہ سے. بھائی کس کی وجہ سے؟ دوسروں کی وجہ سے. کل قیامت والے دن اللہ کے سامنے میں اور آپ یہ عذر پیش نہیں کر سکیں گے اے اللہ یہ تو مجھے فلاں نے کہا، اے اللہ یہ تو مجھے کس نے کہا تھا. نہ، اللہ نے سمجھ دی ہے، عقل دی ہے. ہمارے پاس اللہ کی کتاب ہے، دین ہے. بندہ اپنے مخلص دوستوں میں مشورہ کر لے، جو بات صحیح سمجھ آ رہی ہے بس اس پر عمل کرے. اس پر کیا کرے؟ عمل کرے. رکھو معاشرے کا دبو، لوگوں کی رعایت کر کے زندگی میں بندہ کبھی بھی کوئی غلط کام نہ کرے، خصوصاً گناہ نہ کرے، وگرنہ اللہ تعالیٰ کے یہاں یہ مصیبت آ سکتی ہے. اب ذرا الفاظ دیکھیں قرآن کیا کہہ رہے ہیں. 3-4 باتیں ذرا ترجمے میں آ رہی. وقال الذین کفروا، کافروں نے کہا لن نؤمن بہذا القرآن، ہم ہرگز اس قرآن پر ایمان نہیں لائیں گے. ولا بالذی بین یدیہ، نہ اس سے پہلی کتابوں پر. لفظی ترجمہ ہوگا نہ ان پر جو ان کے ہاتھ سے پہلے ہیں، ان کے ہاتھوں کے درمیان ہے. یہ عربی کا محاورہ ہے، ہم کسی دین کو نہیں مانتے. قرآن کہہ رہا ہے ولو، کاش، ترا، آپ دیکھ لیں، اذ الظالمون، اس منظر کو یہ ظالم لوگ، موقوفون عند ربہم، جب مجرمانہ حیثیت میں کھڑے ہوں گے کس کے سامنے؟ اپنے رب کے سامنے. یرجع بعضهم الى بعض القول، دونوں ذمہ داری ایک دوسرے پر ڈال رہے ہوں گے. میں ایک جگہ میرا ایک بیان تھا، اس میں اس طرح کی ایک بات آئی تو ایک پولیس افسر نے مجھے زبردست بات کی. انہوں نے کہا مفتی صاحب آپ تو قیامت کا کہہ رہے ہیں، ہم جیل میں پکڑ کے لاتے ہیں، حوالات میں جب بند کرتے ہیں نا تو وہی لڑائی ہو رہی ہوتی ہے. وہ کہتا تو کیسی، وہ کہتا تو کیسی. اوکے، میں کہا اچھا. اس نے کہا جی ہمارے جیل میں یہی تو کام ہوتا ہے. ہم تھانے میں جب پکڑ کے لاتے ہیں 2 جوتے مارتے ہیں. 5 لڑکوں نے ڈکیتی کی ہے تو وہ لڑتے ہیں، ایک دوسرے کو مارتے ہیں. ہمیں الگ الگ کمروں میں بند کرنا پڑتا ہے. ہمیں الگ الگ کمروں میں کیا کرنا پڑتا ہے؟ وہ کہتے ہیں جی اس نے کہا تھا، وہ کہتا ہے جی اس نے کہا تھا. میں کہا اچھا، اس کا مطلب دنیا کی تھوڑی سی سزا کے سامنے جب یہ منظر حال ہے تو بھائی جب جہاں جہنم کا دائمی عذاب سامنے ہوگا، اللہ کا غضب سامنے ہوگا، وہاں تو ساری بات کھل جائے گی کہ نہیں؟ ہاں، قرآن کہہ رہا ہے یرجع بعضهم الى بعض القول، دونوں ایک دوسرے کی طرف باتیں پھینک رہے ہوں گے، اعتراض و جوابات لڑ رہے ہوں گے. کیا کہہ رہے ہوں گے؟ یقول الذین استضعفوا، کہہ رہے ہوں گے وہ لوگ جو کمزور تھے، معاشرے کے دوسرے درجے کے لوگ تھے، للذین استکبروا، ان بڑے لوگوں سے جو غرور کے کرسی پر بیٹھے تھے. انہیں کیا؟ لولا انتم لکنا مؤمنین، اگر تم نہ ہوتے تو آج ہم مومن ہوتے، آج ہم ایمان والے ہوتے. قال الذین استکبروا، اور کہیں گے بڑے مغرور لوگ، سردار لوگ، للذین استضعفوا، ان کمزوروں سے، انحن صددناکم عن الہدی، کیا ہم نے تمہیں ہدایت سے روکا؟ کیا ہم نے تمہیں ہدایت سے روکا ہے؟ بعد اذ جاءکم، جب کہ وہ تمہارے پاس آئی،
بل کنتم مجرمون، بلکہ تم بھی کیا تھے؟ مجرم تھے۔ بھائی میری بات سنو، آج لوگ جو 2 نمبر پیروں کے ہتھے چڑھ کے بے دینی کی طرف جاتے ہیں، اس میں لوگوں کی بھی خواصت ہوتی ہے۔ لوگوں کو ایسا پیر چاہیے جو بس کاروبار کو چابی دے، کوئی خیر کی بات نہ بتائے، کوئی خیر کی بات نہ بتائے۔ میں سچی بات یہ ہے، میں نے جس بیان میں نہی عن المنکر پر جو بیان کیا نا، ہمیں اس کی قیمت دینی پڑتی، چاہے آپ میری بات سے ناراض ہو۔ جب کوئی موضوع آ گیا نا، کیا نہی عن مجھے پتا ہوتا ہے کوئی نہ کوئی ناراض ہو کر جائے گا، کوئی نہ کوئی ناراض ہو کر، چونکہ لوگ آج اپنی تربیت، اپنی غلطیوں کی اصلاح اور ہماری اصلاح دیکھنے میں ہم منبر پر بیٹھتے ہیں، لیکن ہر بندہ ہماری اصلاح کرنا چاہتا ہے۔ ہر بندہ کیا کرنا چاہتا ہے؟ ہماری اصلاح کرنا چاہتا ہے۔ اس وقت لوگوں کو موٹی موٹی فضیلتیں، واہ واہ سبحان اللہ کرتے رہو، ٹھیک ہے، اس حال میں دین سے معاشرہ راضی نہیں ہے۔ میں نے آپ کو لطیفہ سنایا تھا ہمارے ڈسکا کا، یہ نئے مولوی صاحب آئے، آتے ہی پہلا جمعہ کس پر پڑھا دیا؟ سود پر۔ سنایا تھا نا میں نے آپ، آتے پہلا جمعہ کس پر پڑھا دیا؟ سود پر۔ جمعے کے بعد انتظامیہ نے کہا مولوی صاحب ٹائم نال نکل جاوے تو، چونکہ انتظامیہ ساری سود خور ہے، انتظامیہ ساری کیا ہے؟ سود خور ہے۔ لوگ وہ پرانے تھے، وہ پرانے لوگ تھے جو اس ٹوہ میں لگے، آئے ہائے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ کو بلایا، کہا اپنی تنخواہ کا کچھ حصہ میں آپ کو دیا کروں گا، تم میری نگرانی کیا کرو، جہاں مجھ میں غلطی ہو اس پر ٹوکا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر حضرت محمد بن مسلمہ کے ذمہ احتساب لگایا تھا۔ حضرت عمر کے زمانے میں تمام گورنروں کے احتساب کے جو افیسر تھے وہ حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ تھے۔ حضرت عمر نے ان سے فرمایا تھا چونکہ اللہ کے نبی نے تمہیں اس طرح کی نگرانی پر مقرر کیا تھا، لہذا میری نگرانی کیا کرو۔ آج کون سننے کے لیے تیار ہے؟ حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت عمر رضی اللہ عنہما دونوں رستے سے گزر رہے، باتیں کرتے جا رہے، ایک حویلی کے پاس سے گزرے، شراب کی سمیل آئی، چونکہ زمانہ جاہلیت میں شراب حلال تھی۔ حضرت عمر جیسا بندہ غلطی دیکھے چھوڑنے لگا، ان کی ایسی تیسی، شیر بندے تھے، بڑا قد کا تھا، ایک جس لگائی دیوار پر چڑھ گئے، دیکھا اندر شراب چل رہی، پکڑ کوڑا لیا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے آواز بالمومنین، آپ غلط کر رہے، آپ کیا کر رہے؟ غلط کر رہے، واپس آؤ۔ اندر کود گئے تھے حضرت عمر، شور مچا کے واپس بلایا، کہا عبد الرحمن یہ اللہ کی نافرمانی کر رہے، میں ان کو کیسے چھوڑ دوں؟ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کہا بالکل کر رہے ہیں، لیکن 4 دیواری کے اندر کر رہے ہیں۔ آپ خلیفہ وقت ہیں، آپ کو 4 دیواری کے اندر مداخلت کرنے کی اجازت ہے؟ ہاں، شراب پی کر نشے میں جب یہ باہر رستے پر آئیں گے، پھر ریاست کے دائرے میں آئیں گے، پھر پکڑنا آپ۔ کچھ گناہ ایسے ہیں جو 4 دیواری کے اندر کے ہیں، اللہ پکڑیں گے، ریاست پکڑ نہیں سکتی۔ ایک بندہ نہیں نماز پڑھتا، گھر میں بیٹھا، اس کو ریاست پکڑ سکتی ہے؟ نہیں پکڑ سکتی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فوراً، میں حضرت عمر کے اتنے موقع بتا سکتا ہوں اپنی غلطیوں کی اصلاح کی۔ آج کے زمانے میں کوئی غلطی سننے کے لیے تیار نہیں ہے، تو ہمیں پیر وہ چاہیے، ہمیں اپنے رہنما وہ چاہیے جو ہمیں غلطی پر نہ ٹوکے۔ اس لیے انہوں نے کہا وقال الذین استضعفوا، پھر کمزور لوگ کہیں گے للذین استکبروا، سرداروں سے، بل مکر اللیل والنہار، اور تم دن اور رات سازشیں کرتے تھے، تدبیریں کرتے تھے، ایسی چالیں چلتے تھے، اذ تأمروننا، ان چالوں کے ذریعے تم نے ہمیں حکم دیا ان نکفر باللہ، کہ ہم اللہ کا انکار کر دیں، وَنَجْعَلَ لَهُ أَنْدَادًا، ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کر دیں،
وَأَسَرُّوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ، دونوں پارٹیاں شرمندگی سے سر جھکا لیں گی جب اللہ کے عذاب کو دیکھیں۔ اور آگے قرآن کہہ رہا ہے وَجَعَلْنَا الْأَغْلَالَ فِي أَعْنَاقِ الَّذِينَ كَفَرُوا، ہم توق ڈال دیں گے ان کافروں کی گردنوں میں، هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ان کو صرف اور صرف ان کے عملوں کا بدلہ دیا جائے گا، ان کے عملوں کا بدلہ دیا جائے گا۔ یہ بھی سلسلہ کلام چل رہا ہے، انشاءاللہ اس آیت سے کل دوبارہ آگے چلیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔